بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کی تیمارداری میرے ہی گھر کی جائے۔ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر گھر سے نکلے۔ آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسٹتے جاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک آدمی کے درمیان آپ باہر نکلے تھے۔ عبید اللہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو سنائی تو وہ بولے، تم جانتے ہو دوسرا آدمی جو تھا وہ کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا۔ کہنے لگے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر ایسی 7 مشکوں کا پانی ڈالو جن کے سربند نہ کھولے گئے ہوں تاکہ میں سکون کے بعد لوگوں کو کچھ وصیت کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حفصہ رسول اللہ کی دوسری بیوی کے لگن میں جو تانبے کا تھا بٹھا دیا گیا اور ہم نے آپ پر ان مشکوں سے پانی بہانا شروع کیا۔ جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے لگے کہ بس اب تم نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کچھ آہستہ سے فرمایا تو وہ رونے لگیں۔ پھر دوبارہ بلایا اور کچھ آہستہ سے فرمایا تو وہ ہنسنے لگیں۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اول یہ فرمایا تھا، اسی مرض میں میری روح قبض ہو گئی۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ دوسری مرتبہ یہ فرمایا، میں اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گی، تو یہ سن کر میں خوش ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا ذکر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص وصیت کی تھی تو انہوں نے بتلایا، کون کہتا ہے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی۔ آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے تشت منگوایا، پھر آپ ایک طرف جھک گئے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت مجھے بھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے کب واصی بنا دیا؟ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو واصی بنایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں پر وصیت کرنا کیسے فرض ہے یا وصیت کرنے کا کیسے حکم ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وصیت کی تھی، یعنی کہ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں فالو کرنا چاہیے۔ یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ جزاک اللہ۔